السلام علیکم میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی ڈرامہ برزخ کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ سب نے سنا ہوگا، حال ہی میں ایک پاکستانی ڈرامہ برزخ کے نام سے آیا ہے، جو کہ انڈیا کے نیٹ ورک زی5 پہ ایئر کیا جا رہا ہے، اور اس ڈرامے کے اندر کافی گھٹیا پن دکھایا جا رہا ہے، اور اس پاکستانی ڈرامے میں LGBTQ ایجنڈا کو فل سپورٹ اور فحاشی کو پوری طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں قوم لوط کے واقعات پر۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی دنیا میں قسم قسم کے گناہوں اور برائیوں کو پھیلایا ہے، اور انہیں برائیوں میں سے ایک برائی ہوموسیکشوالٹی ہے، یعنی ہم جنس پرستی۔ یعنی ہم جنس پرستی سے مراد ہے ایک مرد کا دوسرے مرد کے ساتھ اور ایک عورت کا دوسرے عورت کے ساتھ سیکشول ریلیشن کو قائم کرنا۔ اسے ہم جنس پرستی کہتے ہیں۔ اس گناہ کی ابتدا تاریخ میں سب سے پہلے قوم لوط یعنی دا پیپل آف سڈوم اینڈ گمورا نے کی تھی۔ اس وقت ہوموسیکشوالٹی بڑے پیمانے پر پھیل چکی تھی۔ عام لوگوں سے لے کر قوم کے سردار اور حاکم تک اس گندے عمل میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت لوط نے انہیں گمراہی سے نکلنے اور بدفعلی چھوڑنے کے لیے نصیحت کی، لیکن ان لوگوں نے نصیحت کا انکار کر دیا اور اپنی روش پر قائم رہے۔ لہٰذا اللہ نے حضرت لوط کو یہ خبر دی کہ جلد سے جلد یہ بستی نیز و نابود ہونے والی ہے۔ چنانچہ حضرت لوط اپنی بیوی اور بیٹیوں کو لے کر یہاں سے نکل گئے۔ صبح کے وقت ایک تباہی آئی، آسمان سے جلتے ہوئے کنکر اور پتھر برسنے لگے، بستی پوری طرح سے ہلاک ہو گئی۔ تورات، انجیل اور قرآن مجید میں قوم لوط کے اس واقعے کو تفصیل سے ذکر کرتے ہوئے خدا نے انسانیت کو درس عبرت دیا ہے کہ ہوموسیکشوالٹی کے اس گھناؤنے فعل کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا سزا ہے۔ تورات، انجیل اور قرآن مجید میں قوم لوط کے اس واقعے کو تفصیل سے ذکر کرتے ہوئے خدا نے انسانیت کو درس عبرت دیا ہے کہ ہوموسیکشوالٹی کے اس گھناؤنے فعل کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا سزا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو قوم لوط کے واقعات بتائے، اسی طرح یہ جو پاکستانی ڈرامہ برزخ ہے، اس میں بھی LGBTQ ایجنڈا کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کا نام برزخ ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ برزخ کس کو کہتے ہیں؟ برزخ اس وقت کو کہتے ہیں جو موت کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی عالم برزخ جو پیریڈ ہوتا ہے وہ انسان کی موت کے بعد ہوتا ہے۔ یہ وہ سمے ہے جب بندہ اپنی موت کے بعد قیامت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور یہی درمیانی وقت یعنی برزخ کو اس ڈرامے کے اندر دکھایا گیا ہے۔ برزخ کے اندر زندگی کی ایک کیفیت ہے، اس کے اندر جیسے کہ ہمارے یہاں بڑی ویسے چھڑ گئی ہے۔ حضور کی زندگی کیسی ہے؟ آیا ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی یا اس سے کچھ مختلف ہے؟ اس کے علاوہ جو اس کے نام میں فونٹ ہے لیٹر A کا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ایلومیناٹی سمبلزم کو شو کر رہا ہے۔ یہ تو خیر ایک الگ ٹاپک ہے، میں ابھی اس پہ نہیں جا رہا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں کس طرح سے گناہ کو عام کرنا، فحاشی کو عام کرنا دکھایا جا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مومن کے اندر فحاشی پھیلے، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب دنیا میں بھی ہے اور وہ چیز آخرت میں بھی ہے۔ جو پسند کریں اور جو پروڈیوس کریں، جو ڈائریکٹ کریں، ان لوگوں کی تو بات ہی الگ ہے بھائی، وہ تو اس لیول سے اوپر ہیں کہ وہ اس چیز کو پروڈیوس کر رہے ہیں، جو اس میں ایکٹ کرتے ہیں، جو اس کو بناتے ہیں، ان لوگوں کا تو بھائی چیپٹر ہی ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے اوپر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں کرتا جو گناہ بھی کرے اور اس کو پھر براڈ کاسٹ کر دیتا ہے، گناہ کرتا ہے اس پہ پردے نہیں ڈالتا۔ یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے یا ٹی وی میڈیا کے ذریعے
جب گناہوں کو براڈ کاسٹ کرتے ہیں، خود اندازہ لگائیں جس گھر میں یہ ڈرامہ دیکھا جائے گا، جو آنکھ پڑے گی اس ڈرامے کے اوپر، سب کا جو کفارہ ہے وہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ ان سب چیزوں کا بلیم آپ کے سر پہ آئے گا۔ اور جس طرح نیکی کے اوپر صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تو اسی طرح گناہ کرنے کے اوپر بھی گناہ جاریہ آپ کے لیے بن جاتا ہے۔ اور ایک ضروری بات، اگر کوئی بندہ خود کو مسلمان کہتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ میری آرٹ ہے، یہ میری اسکل ہے اور یہ میرا دین ہے۔ ایز اے مسلم سب کچھ ہمارا اسلام کے دائرے کے اندر آتا ہے۔ ہم کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے جس سے اللہ اور اس کے رسول ہم سے ناراض ہوں۔ اور اس ڈرامے میں جس قسم کی چیز دکھائی جا رہی ہے، جو ہومو سیکشوالٹی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، فحاشی دکھائی جا رہی ہیں، میں یہی کہوں گا کہ یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایسے لوگوں کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کو کم سے کم یہ ہوش دلانا چاہیے کہ ہم نگیٹیوٹی کو پروموٹ کبھی نہیں کریں گے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، برائی اس لیے نہیں پھیل جاتی کیونکہ برائی طاقتور ہوتی ہے، بلکہ برائی اس لیے پھیل جاتی ہے کیونکہ وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ برائی ہے، وہ لوگ خاموش رہ جاتے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنا رول پلے کریں اور لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔